میرے ہسبینڈ سافٹ ویئر انجینئر تھے, گولڈ میڈلسٹ تھے, انہوں نے 2 MS کیے ہوئے تھے, دونوں میں گولڈ میڈلسٹ تھے, اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی کرمنل ریکارڈ یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اور میرے بھائی کا کسی قسم کی پولیٹیکل پارٹی, ریلیجیس پارٹی یا کوئی قوم پرست پارٹی, وٹ ایور پارٹی, کوئی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. صرف اسٹوڈنٹ پڑھنے والا بچہ, اس کا اسکالرشپ لگا تھا اور پھر اس نے انشاءاللہ امریکہ پڑھنے کے لیے جانا. کوئی شک نہیں, کیونکہ ایک ہفتے بعد ان کو ہم سے ملے اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. کورٹ میں بھی بار بار یہی کہتے رہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کرمنل اس کا ریکارڈ نہیں, اور اس کا کوئی, تو اسی وجہ سے ہمیں اور بھی زیادہ دکھ ہے کہ ایک پڑھنے لکھنے والے بچے کو اس کی جمعے کو اس کو اٹھایا گیا اور سنڈے کو اس کا انگیجمنٹ کا فنکشن. میرا نام ہے فائزہ بشرا خانم, اور میں اس مظاہرے میں اس لیے شریک ہوں کہ میرے بیٹے کو اٹھا لیا گیا ہے 2016 میں, 28 دسمبر 2016 کی رات سے وہ لاپتہ ہے. اور پھر جب مجھے آمنہ مسعود کا پتہ چلا اور ان ساری سرگرمیوں کا بعد میں پتہ چلا 1 سال بعد مجھے اٹھائے جائیں گے, تو میں نے فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ اگر میرا بیٹا واپس بھی آ جائے, جس کی میں روز دعا کرتی ہوں, تو پھر بھی میں ان کے ساتھ شامل ہوں, کیونکہ اس ملک میں ظلم کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے اور کسی کو انصاف نہیں مل رہا. تحریک انصاف کی موجود. بیکن ہاؤس سے گریجویٹ تھا, اس کے بعد اس نے پھر نسٹ کے اے لیولس کیا تھا بیکن ہاؤس سے, اور ماشاءاللہ سارے ایز تھے اس کے ماشاءاللہ. اس کو وہاں کون سی ہے اس سے فل اسکالرشپ کے اوپر اس کو پریسٹن یونیورسٹی سے فل اسکالرشپ پہ اس کو آفر آئی تھی, لیکن وہ میری وجہ سے نہیں کیا. اس کا نام ہے محمد اسامہ مرزا, اور وہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ میرے میاں بھی باہر ہی ہوتے ہیں, ان کی بھی ساری تعلیم باہر ہی سے تھی, لیکن وہ مجھے ہمیں چھوڑ کے, ہم نے سوچا تھا پاکستان آئیں گے, اسی سے اپنے مستقبل کا جو ہے یہیں گزارے گا, یہیں سارے کام کریں, تو اس لیے وہ نہیں کیا. اور یہاں پہ اس نے نسٹ میں EIK میں بھی ہو گیا تھا, لیکن نسٹ میں اس نے صرف اس وجہ سے کہ وہ پنڈی اسلام آباد میں تھی میری وجہ سے, کہ 28 اکتوبر میں اس نے شروع کی تھی وہ دکان, اور 28 دسمبر 2016 کی رات میری گاڑی میں یہ واپس آ رہا تھا. PWD اور بحریہ کے گیٹ کے بیچ میں ایک میڈیا ٹاؤن, ادھر اس کی گاڑی کو چاروں طرف سے گھیرا ہے. پتہ ہمیں ایسے چلا کہ ایک ملازم چھوٹا بچہ 12-13 سال کا ساتھ ہے, وہ صبح واپس انہوں نے کٹ دیا, جو لے کے گئے تھے اس کو پیسے بھی دیے اور کہا کہ تمہیں جان سے مار دیں گے اگر تم نے کسی کو بتایا. لیکن وہ سیدھا میرے پاس آیا, کیونکہ اس کی ماں بھی میرے پاس ہی کام کرتی تھی اور وہ بچپن سے میرے ساتھ آیا. اس نے یہ سارا کچھ ہمیں بتایا. ہم ساری رات اس میں پڑے رہے کہ ہمارے گھر میں بھی لوگ آئے, اور ڈیفینس میں انہوں نے چھاپا مارا. جب میں نے کہا وارنٹ دکھاؤ, تو انہوں نے کہا ڈیفینس میں چھاپا ہے, مذاق سے نہیں. اور ہمیں بار بار یہ کہتے رہے کہ ہتھیار کا. ہم دونوں نے, اور میرا دماغ ہے اللہ اس کو ملا کرے, ہم تینوں نے مل کے پورا سال کوشش کی کہیں FIR دونوں واقعات کی درج ہو جائے. نہیں, یہ 4 بچے تھی, یہ دوسرے نمبر کی بیٹی ہے, یہ پہلے نمبر کی بیٹی ہے, اور یہ بیٹا ہے تیسرے نمبر کا, اور یہ سب سے چھوٹا ہے, یہ 2 مہینے کا تھا, یہ اکتوبر میں پیدا ہوا. اچھا, یاد آتا ہے بچوں کو آپ کو؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یاد نہیں آتا ہوگا. میں تو کہتی ہوں یہ تو بہت دکھ ہے کہ اس کے اوپر حضرت یعقوب علیہ السلام ہے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا زندہ ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا بیٹا زندہ بھی ہے. آپ سوچیں کہ میں ساری رات نہیں سو سکتی, اور مجھے اتنی بیماریاں لگ گئی. اس کے بعد میں ٹھیک تھی, ساری ایکٹیو تھی, سارے کام. اب نہ میں چل سکتی ہوں پوری طرح سے, اور نہ میں کوئی کام اچھی طرح نہیں لکشمی کے ساتھ. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, پوری میں کوشش کرتی ہوں کہ ان تک نہ پہنچے یہ درد. لیکن بہرحال جب باپ کو نہیں دیکھتے اور دوسروں کے باپوں کو دیکھتے ہیں تو سوال پوچھتے ہیں. پہلے تو میں نے ان کو یہی بتایا تھا کہ آپ کے بابا دادا کے پاس چلے گئے آج, لیکن آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے لوگ گرد والے سب بتانا چاہیے. اب میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ آپ کے بابا گندے لوگوں نے پکڑے, ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا ہو جائے. جب وہ اچھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ چھوڑ دیں. جو انفورس ڈس اپیرنس ہے میری شوہر کی بھی اور جو باقی افراد ہیں ان کی بھی جو ہے وہ یہ معاملہ ختم کیا جائے. اگر خدا نخواستہ کوئی ان سے کوئی چیز ایسی سرگرد ہے تو وہ سامنے لے کے آئی جائے, کیونکہ ہم الحمدللہ خود پیٹریوٹس ہیں اور ہم اس ملک کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. ہمارے بچے یہ ہر روز پوچھ رہے ہوتے ہیں ہمارے بابا کدھر ہیں, اور ہر بیل کے اوپر بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں کہ میرے بابا آئے ہیں. کیونکہ یہ معاملہ اگر میں کہتی ہوں ایک دفعہ اپنے اوپر رکھ کے سوچو, میرے ہسبینڈ سافٹ ویئر انجینئر تھے,
گولڈ میڈلسٹ تھے, انہوں نے 2 MS کیے ہوئے تھے, دونوں میں گولڈ میڈلسٹ تھے, اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی کرمنل ریکارڈ یا کوئی ایسی چیز نہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ یہ پوری لائف لانگ یہ والی معاملہ ہوتا ہے, تو میں کہتی ہوں کہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھ ہوں گے اور ان کی گریبان ہوں. قیامت کے دن اگر ادھر نہیں بدلا دے سکتے تو ٹھیک ہے, پھر قیامت کے لیے تیار ہو جائے.